بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ممتاز سماجی کارکن مرحوم عبدالستار ایدھی کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ماں نے اسے اسکول جاتے وقت 2 پیسے دیے اور تاکید کی کہ اس میں 1 پیسہ لازماً کسی ضرورت مند کو دینا، لیکن اسے دینے سے پہلے اس بات کا یقین کر لینا کہ وہ حقدار ہے کہ نہیں۔ جب وہ بچہ اسکول سے گھر آیا اور ابھی اس نے قدم دہلیز پر ہی رکھے تھے کہ ماں نے فوراً پوچھا، تم نے پیسوں کا کیا کیا؟ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا تو ماں نے غصے سے کہا، خود غرض لوگ اپنے سوا کسی کو بھی کچھ دینا نہیں چاہتے۔ اس سے ندامت محسوس ہونے لگی۔ اسے لگا کہ اس نے ماں کا حکم نہ مان کر اور اسے ناراض کر کے اچھا نہیں کیا۔ پھر ماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، غریبوں کو ستانا اچھی بات نہیں، ان کی ہر ممکن مدد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کا یہ بھی ایک راستہ ہے۔ اس نے پختہ ارادہ کیا کہ اب وہ ماں کی حکم عدولی نہیں کرے گا۔ پھر جب وہ اپنے جیسے غریبوں کی مدد کر کے ماں کو بتاتا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا۔ یہ وہ تربیت تھی جو ماں نے بچپن سے عبدالستار ایدھی کو دی تھی۔ رمضان کے مہینے میں والدہ اور دوسری میمن خواتین کھانے پینے کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ تیار کر کے عبدالستار کو دیتی کہ وہ اسے غریبوں میں تقسیم کرائے۔ وہ اس کام میں ذرا بھی تاخیر نہ کرتا۔ عید کی صبح لفافوں میں رقم رکھ کر غریبوں میں بانٹنے کا کام بھی اسی کے سپرد ہوتا۔ ماں کو یقین تھا کہ اس کا بیٹا یہ کام کر کے خود بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ اب وہ اکثر محلے کے لوگوں کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتا۔ ان کاموں کے بدلے میں ڈھیروں دعائیں اس کے حصے میں آتی۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ کھیل کود میں بھی بھرپور حصہ لیتا۔ اسٹیج ڈرامہ اور گلی ڈنڈا کے علاوہ دوڑنے کا مقابلہ تو کئی بار عبدالستار ایدھی نے ہی جیتا۔ ایک بار اسکول میں اس کا جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا بھی کسی کی مدد کرنے پر ہوا۔ کچھ شریر بچے ایک ذہنی معذور بچے کو تنگ کر رہے تھے۔ بچہ خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، مگر وہ سب اس پر ہنس کر اسے مزید خوفزدہ کر رہے تھے۔ کچھ بچے خوفناک چہرے بھی بنا رہے تھے۔ یہ سارا منظر عبدالستار ایدھی سے دیکھا نہ گیا اور اس نے ان شریر ساتھیوں کو اس حرکت سے روکا۔ جواباً عبدالستار ایدھی زخمی ہو گیا، مگر اسے اپنے زخم سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ وہ ذہنی معذور بچہ ان کی شرارتوں سے محفوظ ہو کر اب پرسکون ہو گیا تھا۔ زخمی عبدالستار ایدھی گھر پہنچا تو ماں کی تربیت کا ایک اور انداز سامنے آیا۔ ماں نے زخموں اور خراشوں کو بڑی شفقت سے دھو کر دوا لگائی اور کہا، شاباش بیٹا، آج تم نے ایک ایسے انسان کو زبان دی ہے جسے خوف کے باعث نہ جانے کب سے چپ لگ گئی تھی۔ اسے ستانے والے بچوں کو بڑے ہو کر خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ ماں کی یہ ساری باتیں اسے عملی زندگی میں بے حد کام آئیں۔ وہ متحدہ ہندوستان کے گجرات کاٹھیا واڑ میں جوناگڑھ کے قریب ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ پاکستان کی آزادی کے بعد وہاں کے غیر محفوظ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ بھی والدین کے ہمراہ 6 ستمبر 1948 کو پاکستان آ گیا۔ یہ عبدالستار ایدھی کے بچپن کی کہانی ہے۔ پاکستان آئے تو وہ 20 برس کے نوجوان تھے۔ کراچی آ کر یہاں بھی انہوں نے خدمت انسانیت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کیا۔ کراچی میں میمن ڈسپنسری میں رضاکار کے طور پر کام کا آغاز کیا۔ صبح وہ کپڑے کی دکان پر کام کرتے اور شام کو ڈسپنسری میں مصروف ہو جاتے۔ رات کو تھک ہار کر گھر پہنچتے تو شفیق ماں موجود ہوتی اور پہلا سوال یہی کرتی کہ کھانا کھایا یا نہیں۔ وہ بتاتے کہ میں کھانا کھا چکا ہوں، مگر پھر بھی کھانا وہ گرم کر کے لے آتی۔ 1951 میں انہوں نے خود ایک ڈسپنسری قائم کی۔ ڈسپنسری کو کھولنے کی ذمہ داری انہوں نے خود ہی سنبھالی ہوئی تھی اور وہ اسے وقت پر کھولنے کے بارے میں اتنا پریشان رہتے کہ گھر جانے کے بجائے ڈسپنسری بند کر کے باہر سیمنٹ کی بینچ پر ہی سو جاتے۔ ڈسپنسری اپنا سفر جاری رکھے ہوئی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ عبدالستار ایدھی بھی مختلف ملکوں کے دوروں میں مصروف رہے۔ ان دوروں نے انہیں خدمت انسانیت کے لیے سوچ کے نئے انداز دیے۔ انہوں نے ہر دم اپنے کام کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچا اور عملی قدم بھی اٹھایا۔ اسی دوران انہوں نے نرسنگ انسٹی ٹیوٹ کا بھی آغاز کر دیا۔ ان کا یہ کام اندھیرے میں روشنی کی کرن ثابت ہوا۔ نرسنگ انسٹی ٹیوٹ کے قیام کے باعث تربیت یافتہ نرسوں کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہونے لگا۔ وہ نرسیں یہاں سے سیکھ کر دوسرے علاقوں میں اپنی خدمات انجام دینے لگی۔ انہوں نے قربانی کی کھالیں جمع کر کے ڈسپنسری کے مالی امور کو تقویت دی۔
ان کے علاقے کے لوگ عبدالستار ایدھی کی ساری جدوجہد اور خلوص سے کام کرنے کا جذبہ دیکھ رہے تھے۔ اب عام لوگوں کے ساتھ ساتھ دولت مند اور مخیر لوگوں کا بھی ان پر اعتماد بڑھ رہا تھا اور وہ انہیں چندہ دے کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ ان ساری مصروفیات کے باعث وہ گھر میں ماں کی باقاعدہ دیکھ بھال بھی کر رہے تھے، جو بیماری سے مقابلہ کرتے کرتے دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئیں۔ ان کے والد عبدالشکور برابر ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ ابھی تک ان کی ساری کوششیں ان کے علاقے تک ہی محدود تھیں۔ 1951 میں وبائی مرض کے پھوٹ جانے کے باعث انہیں اپنی خدمات کا دائرہ وسیع کرنے کا موقع ملا اور یوں ان کا کام اب کراچی بھر کے لوگوں کے سامنے تھا۔ عوام کا اعتماد بڑھتا گیا اور عطیات میں اضافہ ہونے لگا۔ عوام کا پیسہ عوام کی خدمت کے کاموں میں ایمانداری سے خرچ ہونے لگا اور کل کی ایک چھوٹی سی ڈسپنسری خلوص دل اور ایمانداری کی بدولت بڑی فاؤنڈیشن میں تبدیل ہو کر آج پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنی خدمات سے انسانیت کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ انسانی خدمت کا وہ کون سا شعبہ ہے جس میں ایدھی فاؤنڈیشن اپنی خدمات انجام نہ دے رہا ہو؟ اس سفر میں ان کی بیگم بلقیس ایدھی نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ عبدالستار ایدھی کی شفیق ماں نے اپنے بیٹے کے دل میں انسانی خدمت کی جو شمع روشن کی تھی، وہ شمع آج ان کے پوتے پوتیوں کے دل میں بھی روشن ہے۔ عبدالستار ایدھی کی وفات کے بعد ایدھی فاؤنڈیشن میں دکھی انسانیت کے خدمتی سفر میں بلقیس ایدھی کے ساتھ ساتھ ان کی اولادیں بھی پورے خلوص کے ساتھ مصروف عمل ہیں۔ عبدالستار ایدھی خدمت انسانیت پر اس قدر یقین رکھتے تھے کہ عین شادی والے دن بھی جب انہیں اطلاع ملی کہ ایک بچے کی حالت انتہائی خراب ہے، اسے اسپتال لے جانا ہے اور اگر بروقت اسے اسپتال نہ لے جایا گیا تو وہ مر بھی سکتا ہے، وہ اسے اسپتال لے گئے۔ کراچی کے ایک اخبار کے ایڈیٹر خود اس بات کے گواہ ہیں کہ 25 سال قبل کراچی میں ہونے والے فسادات میں 8000 مصیبت زدہ افراد نقل مکانی کر کے آئے تھے اور بھوک سے نڈھال تھے۔ ایک سینئر وزیر کی کوششوں کے باوجود ان کے کھانے اور بچوں کے دودھ کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ شہر میں کرفیو کے باعث سناٹا تھا۔ رات گئے جب عبدالستار ایدھی کو نیند سے اٹھا کر یہ مسئلہ بیان کیا گیا تو انہوں نے تمام لوگوں کے لیے سامان پہنچانے کے لیے 2 گھنٹے کی مہلت مانگی اور اس دوران ایدھی کی ایمبولینسیں آتی جاتی رہیں اور تمام مسئلہ حل ہو گیا۔ عبدالستار ایدھی نے جو سفر تنہا ماں کے حکم سے شروع کیا تھا، وہ آج ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بڑی فاؤنڈیشن میں تبدیل ہو چکا ہے اور انہیں انسانیت کا عظیم مسیحا اور متحرک فرشتہ سمیت کئی عوامی اعزازات مل چکے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ اپنی خدمات کی بدولت عوام کے دلوں اور دعاؤں میں اب بھی زندہ ہیں۔ آج ملک میں 330 ایدھی سینٹر اور 1500 ایمبولینسوں کا بیڑا 24 گھنٹے خدمات کا انجام دے رہا ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی خدمات کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ ملک کے علاوہ بیرون ملک بھی ایدھی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔